دوستوں گزشتہ 24 گھنٹے انتہائی ہنگامہ خیز تھے پارلیمنٹ کے اندر، اور ہم تقریباً 24 گھنٹے گزارنے کے بعد آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ کے لیے جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی اور سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا، اور تحریک انصاف کے اس فرینڈلی اپوزیشن کردار کے دوران سینٹ اور قومی اسمبلی سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ 2/3 اکثریت سے منظور کر دی گئی ہے۔ میرے لیے یہ منظر بہت زیادہ حیرانگی کا تھا جب ہم سینٹ کی پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے تھے، اور چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی اوپر تھے، نیچے ایوان کے اندر جے یو آئی اور حکومت کے تمام اراکین سینٹ بیٹھے تھے، تو پی ٹی آئی کے صرف 4 اراکین سینٹ وہاں پہ آئے، اور بیرسٹر علی ظفر نے جس انداز میں وہاں خطاب کیا، تو اور جس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ اندر شیر و شکر تھے، تو مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ایک طرف پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے یہ پی ٹی آئی کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہوگا، یہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ عمران خان کے گلے میں پھندے کا باعث بنے گی، تو اس لیے ٹکرا جاؤ، مار دو، مر جاؤ۔ یہ پی ٹی آئی کے تمام سپورٹر، تمام جو یوٹیوبرز، تمام ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ گزشتہ مہینے 1.5 مہینے سے یہ راگ الاپ رہے تھے۔ تو مجھ سمیت تمام جرنلسٹوں کا جو پریس گیلری میں بیٹھے تھے، یہ اندازہ تھا کہ آج پی ٹی آئی کا جو رویہ ہوگا نا، اگریسونیس کا، وہ کسی جگہ پہلے نہیں دیکھا ہوگا۔ بہرحال تقریریں ہوئیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی گئیں، 80% اس مسودے سے اتفاق کا اظہار کیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے، اور صرف یہ کہا کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس لیے ہم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حکومت بھی یہ کہتی رہی اور مولانا بھی یہ کہتے رہے کہ اس کی تیاری میں پی ٹی آئی نے پوری معاونت کی ہے۔ بہرحال میں نے، کیونکہ جس دن نیشنل اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوا، فارم 47 کہہ لیں، 45 کہہ لیں، اس کے تحت تو وہاں عجیب و غریب منظر تھا نیشنل اسمبلی میں۔ کبھی آئین کی کاپیاں پھاڑی جا رہی تھی، حلف سے پہلے نعرے بازی ایسی تھی کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ تو آج سینٹ کے اندر صرف 4 لوگوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اندر جو دلچسپ صورتحال رہی کہ وہاں ظاہر ہے کہ ٹوٹل جو اراکین 2/3 میجارٹی کے لیے 65 سینٹ کے اراکین کی ضرورت تھی، اور 64 اور 65 ان کے پورے ہو گئے تھے سینٹ کے اندر جب یہ گنتی پوری ہوئی۔ اس دوران جب گنتی کا مرحلہ شروع ہوا تو بہت دلچسپ صورتحال تھی کہ ایک طرف سینٹ کے چاروں ارکان جو پی ٹی آئی کے تھے وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کے تو بندے پورے نہیں ہیں۔ پھر چیئرمین سینٹ نے کہا جی آپ بندے گن لیں، پھر انہوں نے کہا جی آپ پریس گیلری میں جا کے گرے، بارہ انہوں نے کاؤنٹ کرنا شروع کیے تو ان کی تعداد پوری تھی۔ لیکن وہاں خطاب کے دوران جو روایتی ٹسل تھی چند لوگوں کی، وہ ہمیں دیکھنے کو ملی۔ مثلا پہلی جو ٹسل تھی وہ آپ جانتے ہیں، جو لوگ پاکستان کی لائر پالیٹکس کو جانتے ہیں، جو وکلاء کی سیاست کو جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ اور حامد خان 2 الگ الگ گروپ ہیں۔ حامد خان صاحب نے چیئرمین سینٹ سے ریکویسٹ کی کہ میں نے اس موضوع پر بات کرنی ہے۔ جو وہاں 3 دوسرے دوست تھے انہوں نے بھی ریکویسٹ کی، لیکن اعظم نذیر تارڑ نے بھی بیک چینل ڈپلومیسی کے ذریعے یہ پیغام دے دیا چیئرمین سینٹ کو کہ حامد خان کو خطاب کا موقع نہیں ملنا چاہیے، اور پھر حامد خان خطاب نہ کر سکے۔ اسی طرح اگر کے پی کے اندر جو ایک روایتی، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ایک ٹسل آ رہی ہے ایوب خاندان اور ولی خان خاندان کے درمیان، خان فارغہ کے خاندان کے درمیان، اور ایمن ولی خان جب بھی کھڑے ہوتے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں اس کے اوپر، گوہر ایوب کے اوپر، عمر ایوب کے اوپر۔ آج پھر انہوں نے بھرپور طریقے سے کیا۔ اسی طرح بار بار ایمن ولی نے علی ظفر کے اوپر بھی اسی طرح اٹیک کیے کہ بھائی پی ٹی آئی کے یہ لوگ حیرت ہے
کہ اندر بھی یہ ہمارے ساتھ شریک بھی رہے اور آج یہ نمبر بھی ٹانگ رہے ہیں. بہرحال قصہ مختصر، وہاں علی ظفر نے، شیری رحمان نے، ایمل ولی خان نے، سید فیصل علی سبزواری نے، عطاء الرحمان صاحب، مولانا عطاء الرحمان صاحب نے خطاب کیا، اس بل کی تعریف کی، اور آخرکار سینٹ سے یہ بل منظور ہو گیا 2 دہائی سے. پھر باری آئی قومی اسمبلی تھی. ہم وہاں سے اٹھے اور قومی اسمبلی میں چلے گئے. قومی اسمبلی کا اجلاس رات 11:30 بجے قریب شروع ہوا. پھر 12 بجے کے قریب اس کا وقفہ کیا گیا، کیونکہ پھر نیکسٹ ڈیٹ کے بعد دوسرے دن شروع ہوا، اور اسی طرح تلاوت ہوئی، نعت ہوئی، قومی ترانہ ہوا. اور خاص بات یہ تھی کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب بھی آئے ہوئے تھے، اور بلاول بھٹو زرداری موجود تھے، مولانا فضل الرحمان موجود تھے، محمود خان اچکزئی موجود تھے. ہمارا یہ خیال تھا کہ آج چلو سینٹ میں تو خاموشی کے ساتھ سب کچھ ہو گیا، لیکن قومی اسمبلی میں تو آج مار کٹائی ہو ہی ہوگی، کیونکہ بار بار پی ٹی اے کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم آسانی سے اس ترمیم کی منظوری نہیں ہونے دیں گے. وہاں بھی ہمیں یہی صورتحال دیکھنے کو ملی کہ ٹوٹل 10-12 رکین اسمبلی جو ہے وہ قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے موجود تھے، اور وہ بھی اسی طرح باہم چیر و چکر تھے. بس ایک موقع ایسا بھی آیا، کیونکہ ایک جو پارلیمانی لیڈر تھا اس نے تقریر کرنی تھی، تو گوہر ایوب جب وہاں اپوزیشن لیڈر کے طور پر تقریر کر چکے، تو پھر بیرسٹر گوہر علی صاحب جو ہے، جو پی ٹی اے کے سربراہ ہے، وہ گئے اسپیکر کے پاس کہ میں نے بھی ظاہر خیال کرنا ہے. احمد ڈوگر صاحب نے بھی ان سے بات کی، لیکن ظاہر اسپیکر نے کہا کہ پالیسی یہ ہے کہ صرف پارلیمانی لیڈر بات کر سکے گا، تو اس لیے آپ نہیں کر سکتے. پھر احمد ڈوگر پرائم منسٹر کے پاس آئے، میاں شہباز شریف کے پاس، انہوں نے کہا جی ہمارے ایک اور بندے کو بات کرنے کا موقع دیں. پھر وہ وزیر قانون کے پاس گئے، وزیر قانون اعظم رضی طارڑ صاحب، پھر اعظم رضی طارڑ صاحب گئے سیدھا اٹھ کے اسپیکر صاحب کے پاس، انہوں نے کہا جی انہیں آپ موقع دے دیں. یہ اندر کی یہ صورتحال تھی. بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب نے اپنا خطاب کیا. اسی طرح وہاں نوک جوک تو ماڑی موٹی ہوتی رہی، لیکن وہاں جو خاص کردار تھا وہ محمود خان اچکزئی کا تھا، کیونکہ محمود خان اچکزئی کی تقریر ایسے موقع پہ جو ہے وہ بڑی فائری سپیچ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے نہ ایک لفظ بولا، خاموشی سے بیٹھے رہے، اور تقریر بھی نہیں کی. ایز اے اپنی جماعت کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں، اور پھر ووٹر کے مرحلے پر وہ بھی اٹھ کے چلے گئے. پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ بھائی وہ پی ٹی آئی جو یہاں چور چور کے نعرے لگاتے ہیں، جب نواز شریف اسمبلی میں آتے ہیں، شہباز شریف آتے ہیں تو وہ بات انہیں یہ کرنے نہیں دیتے، کبھی ڈائش پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی ان کی جو ہے وہ نشستیں ہیں ان کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو لیکن آج بڑے سکون کے ساتھ فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ انہوں نے وہاں گزارا کیا. ایون دین شیر افضل مروت جیسا بندہ بھی اگر تمیز سے بیٹھا رہا ہو، اور باقی کوئی جو ان کے نوجوان تھے، جو جوشیلے آدمی تھے، ان کو پالیسی کے تحت اسمبلی میں لے کر نہیں آئے، تو پھر مجھے یہ کہنے دیجیے، کوئی مانے نہ مانے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ رابطوں میں آ چکے ہیں، بات چیت کا آغاز ہوا ہے. لیکن پھر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں جی اعتراض ہوا ہے تو اس کی بہنیں گرفتار ہیں، اندر فون سے سختی ہو رہی ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ بات شروع ہونے کا مطلب بات چیت کامیاب ابھی نہیں ہوئی. بات چیت شروع ہونے کے بعد ابھی کانفیڈنس بلڈنگ میئر پہ سال بھی لگ سکتا ہے، 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو بات چیت کا عمل بیہائنڈ دا سین ہو رہا ہے اس کو آگے بڑھانے میں پی ٹی آئی کا رول کیا ہے، کیا کوئی رویہ تبدیل ہوا ہے، کیا دھونس، طاقت کا زور، طاقت کا زوم، پاپولرٹی کا زوم کہ ہم نہیں مانیں گے، طاقت کے زور پر ساری باتیں منوائیں گے، اور دوسری طرف سے کہا جاتا ہے بار بار کہ بھائی ایک طرف آپ دھمکی دیں گے، دوسری طرف بات چیت کی کوشش کریں گے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ علی مین گنڈا پور نے جو کیا، عمران خان صاحب کی تائید حاصل تھی، کیونکہ 4
اکتوبر کو ملک بھر سے لوگ آئے، 2-3 ہزار لوگ گرفتار بھی ہیں، آنسو گیس کا استعمال، لاٹھی چارج کا استعمال، گھروں اور چادروں چار دیواری کا تحفظ پامال، لوگ گرفتار ہیں۔ علی مین گنڈا پور جو ہے وہ 24 گھنٹے کے بعد جا کے کہتے ہیں کہ میں آئی جی کو نہیں چھوڑوں گا، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لیتے ہیں، نہ فوج کا نام لیتے ہیں، نہ کسی اور کا نام لیتے ہیں۔ میں پہلے دن کہتا تھا کہ جس دن عمران خان کی ملاقات ہوگی پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، اگر عمران خان کی تائید گنڈا پور کو حاصل نہ ہوئی تو ڈیفینیٹلی عمران خان انہیں سیک کر دیں گے۔ اسی طرح جب 15 اکتوبر کو جو کال دی گئی کہ ادھر شنگھائی کانفرنس تھی تو وہ بیرسٹر گوہر صاحب نے وہ واپس لے لی احتجاج کی کال۔ سب پی ٹی آئی کے لوگوں نے گالیاں دے رہے تھے ان دونوں کو، پی ٹی آئی کے ہمدرد جو تجزیہ نگار ہیں وہ ان پہ برس رہے ہیں، جو پی ٹی آئی کے قریبی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے تو چڑھائی کی ہوئی ہے۔ میں اس دن سے کہہ رہا ہوں کہ بیرسٹر گوہر کی اور گنڈا پور کی یہ جرت ہی نہیں تھی کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ایسا بڑا فیصلہ کرتے، اور میں یہ بھی کہتا تھا کہ اگر عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ فیصلہ کیا ہے تو جس دن عمران خان کی ملاقات ہوگی اگر یہ فیصلے میں ان کی مرضی شامل نہ ہوئی تو ان دونوں کی تو چھٹی ہو جائے گی پی ٹی آئی سے۔ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 2 روز قبل جب اسی آئینی ترمیم کے مسئلے پہ خان صاحب کی ملاقات ہوئی تو کسی نے سنا کہ خان صاحب نے کہا کہ گنڈا پور کو نکال دو، بیرسٹر گوہر کو نکال دو؟ قطعاً کوئی بات آپ نے ایسی نہیں دیکھی۔ تو ابھی جو آج پی ٹی آئی نے فرینڈلی اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے کہ خان صاحب اندر ہیں، آئینی ترمیم پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اس آئینی ترمیم کے ذریعے منصور علی شاہ صاحب جیسا ایک اچھی ریپوٹیشن رکھنے والا، ایک لا نوئنگ جو کم چیف جسٹس تھا، اس کو فارغ کر کے گھر بھیجنے کے انتظامات کر دیے گئے ہیں، اور پی ٹی آئی فرینڈلی اپوزیشن کے طور پہ وہاں بیٹھی ہو۔ آج ایک نعرہ نہیں لگایا پی ٹی آئی، چلو نواز شریف کے خلاف ہی لگا دیتے، بلاول کے خلاف لگا دیتے، اپنے الیکشن کی چوری کا رونا رو لیتے، فارم 47 کا 45 کا رونا رو لیتے، ایک بات نہیں کی۔ تو اس لیے مجھے یہ کہنے میں حق بجانا ہوں کہ میں 4 تاریخ سے کہہ رہا ہوں کہ رابطے ہو چکے ہیں، اب سی بی ایم ہوں گے۔ یہ سی بی ایم ہے کہ بھائی ہم نے 4 اکتوبر کی کال دی تھی، دیکھیں آپ نے ہمارے بندے بھی پکڑے، ہم نے اس کے باوجود خاموشی سے گھر چلے گئے کیونکہ دوسرے دن شنگھائی کانفرنس تھی۔ پھر 15 تاریخ کی کال دی، آپ نے عمران خان کے ساتھ ملاقات بھی نہیں کرائی، آپ نے ڈاکٹر بھی نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے کال واپس لے لی، اور یہ بھی سی بی ایم ہے۔ پھر آج جب اتنی بڑی آئینی ترمیم ہو رہی ہے، منصور شاہ کے ساتھ رستہ کیا تھا، جھگڑا کیا تھا جس سے منصور شاہ صاحب کے ساتھ، کہ انہوں نے مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو واپس کی تھی، اور وہاں سے جنگ ہوتی ہوتی اب وہ منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے یہ اس ترمیم میں شکیں بھی شامل کر لی گئی ہیں۔ تو جب وہ منصور شاہ صاحب فراغت سے بیٹھے ہوئے ہیں، فراغت ہو رہی ہے اور آئینی ترمیم ہو رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ایک فرینڈلی اپوزیشن کی طرح دانشوروں جیسی تقریر کر رہے ہیں جو کہ خوش آئندہ پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے، لیکن پی ٹی آئی کا یہ مزاج نہیں تھا۔ بہرحال یہ تو میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں، آپ نے باقی خبریں سن چکے ہیں، آپ کے قومی اسمبلی نے منظوری کے دوران کیا کیا، سینٹ میں کیا ہوا، میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اب آج پی ٹی آئی فرینڈلی اپوزیشن تھی، اور اس کے آگے کیا ہوگا۔ اب تیزی سے اس مرحلے ہونے ہیں، ترمیم منظور ہو گئی ہے، ابھی پرائم منسٹر نے دستخط کر دیے